الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 173 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرات، صحابہ کرام جب اللہ و رسول کی اطاعت پر تیار ہو گئے تھے تو پہلے ہی دن سے محسوس کر لیا تھا کہ ہم نے جس راستے پر سفر شروع کیا ہے وہ خطرات سے پر ہے۔ قدم قدم پر مشکلات و موانع پیش آئیں گی، ہمارا راستہ روکا جائے گا، ہماری انقلابی تحریک کو مٹانے کے لیے مسلح کوششیں کی جائیں گی۔ اس لیے جب یہ حضرات اس قسم کی مشکلات کو دیکھتے تھے تو ان کے ایمان کی قوت پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ ہو جاتی تھی اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ جانفشانی اور فداکاری کے ساتھ کام کرنے لگتے تھے۔ حضرات، حمراء الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر صغرا کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کی اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ بعض روایت کی روح سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلوں کے ذریعے سے لیا، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوفزدہ ہونے کے بجائے مزید عزم و ولولے سے سرشار ہو گئے، جس کو یہاں ایمان کی زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوگا قتال کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتلا و مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوا اللہ پر اعتماد و توکل ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نیز صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہاں ایک بات خصوصیت سے قابل غور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے زیادہ تو دنیا میں کسی کا توکل اور اللہ پر اعتماد صحابہ کرام سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی صورت توکل یہ نہ تھی کہ اسباب ظاہرہ کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ بیٹھے بیٹھائے ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ نہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، زخم خوردہ لوگوں کے دلوں میں نئی روح پیدا فرمائی، قتال کے لیے تیار کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ جتنے اسباب و ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سب مہیا اور استعمال کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم قرآن میں دی گئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور کرایا۔ اسباب ظاہرہ دنیاویہ بھی خدا تعالیٰ کا انعام ہے، ان کو ترک کر دینا اس کی ناشکری ہے۔ ترک اسباب کر کے توکل کرنا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے۔ کوئی مغلوب الحال ہو تو معذور سمجھا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ایک واقعے میں اسی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔